تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ العظیم ہم سورہ نساء کا 16واں رکوع اور 17ویں رکوع کی ایک آیت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلیٰ حسب ترتیب سب سے پہلے 16ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تجھ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ تجھے بہکا دے، وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں بہکا سکتے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنی ہی جانوں کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور تجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے نازل کی تجھ پر کتاب، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا تجھ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تجھ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے ان کے بہت سارے مشوروں میں، اکثر مشوروں میں، الا، ہاں مگر من، اس شخص کا مشورہ، امر بصدقۃ، جو حکم کرے صدقات کا، او معروف، یا نیکی کے کاموں کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کا، ومن یفعل ذلک، اور جو شخص یہ کام کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اس کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین له الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو چکی اس کے سامنے ہدایت، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، نولہ، تو ہم پھیر دے گی اس کو، ما تولا، جس طرف وہ پھرے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخشے گا جس کو وہ چاہے اس کے ما سوا، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو بالتحقیق وہ گمراہی میں پڑا، دور کی گمراہی میں۔ یہاں پر سورہ نساء کی 116 آیتیں پوری ہوئی۔ محترم سامعین، جیسے میں عرض کر چکا تھا کہ اس سے پہلے، اس سے جو سابقہ رکوع تھا، رکوع نمبر 16، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی حکومت اور ملت اسلامیہ کا جو جوڈیشنل نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس کے متعلق تعلیمات دی تھی کہ جو جج ہے اور جو وکیل ہے اور جو ملزم اور مجرم ہے، ان کا بیہیو اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کی متعلق پوری وضاحتیں سابقہ رکوع کے اندر تفصیل سے آ چکی۔ یہاں پر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اس امت کے سب سے پہلے جج، سب سے پہلے قاضی، سب سے پہلے مجسٹریٹ، قاضی القضات، اور سب سے پہلے فیصلہ کرنے والے اللہ کے قانون کے مطابق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ مختلف حیثیتیں ہیں، جس کو لفظ رسول جامع ہے۔ آپ علیہ السلام ایک طرف تو مجسٹریٹ نظر آتے ہیں، جج نظر آتے ہیں، قاضی نظر آتے ہیں،
دوسری طرف آپ فوج کے جرنیل نظر آتے ہیں، تیسری طرف آپ ایک عادل حکمران نظر آتے ہیں، چوتھی طرف آپ ایک شوہر کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک بھائی کی صورت میں، ایک باپ کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک جو ہے دوست کی صورت میں نظر آتے ہیں، ایک امام کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو ہے دنیا کے جتنے جو ہے اچھے کاموں کرنے والے ہیں ان تمام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ایسی ہے کہ ان تمام کاموں کو جامع ہے، اور ہر ایک کام کے کرنے والے کے لیے آپ علیہ السلام کی ذات میں رہنمائی موجود ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کی ذات مجمع ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ منبع ہے ان تمام امور کا اور تمام خیر کے کاموں کا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان خیر کے کاموں میں سب سے پہلے جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں خطاب آپ علیہ السلام کو کیا جاتا ہے، پھر آپ کے واسطے سے جو بھی اس عہدے کے ساتھ متعلق ہوگا اس کو وہ خطاب کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ باعتبار جج اور مجسٹریٹ ہونے کے ہیں، قاضی القضاء ہونے کے ہیں، اور اس کے واسطے سے جتنے قاضی آئے، جتنے مجسٹریٹ آئیں گے وہ اسی حکم کے ماتحت رہیں گے، اور سارے کے سارے قاضیوں کے لیے حکم ہے جو یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اس رکوع کے اندر اللہ کا فضل بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ صحیح فیصلہ اللہ تعالیٰ آپ سے کروا رہے ہیں، یہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہے، ایک بڑی رحمت ہے۔ تو اس میں اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ مجسٹریٹ کو کبھی بھی اپنی ذاتی عقل اور کبھی بھی ظاہری حالات کے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس کو ہمیشہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے اور اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ استدعا اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس معاملے میں جو حق ہے وہ مجھ پر ظاہر فرما دے اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے اس فضل کو مانگے، ورنہ لوگ تو ایسے باتونی ہیں اور لوگ باتوں کے اندر ایسے ماہر ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان شخصیت کو صحیح فیصلے سے منحرف کرانے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اگرچہ اس کوشش کو اللہ نے ناکام فرما دیا لیکن انہوں نے کوشش کی۔ تو ان کی اس کوشش کو ناکام کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جس اللہ کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا کہ وہ ایک غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئے، اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام مجسٹریٹ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ غلط فیصلے کرنے سے بچیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھیں، اور جو بھی وہ فیصلہ کرے اور جو بھی ان کے پاس علم ہو اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھے۔ اگر ان کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر حق جاری کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی تعلق کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا تھا۔ صحابہ کرام حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اغزاہم علی، سب سے بڑے قاضی فیصلہ کرنے والے، حق فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں۔ تو جو بھی مجسٹریٹ ہے ان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، ججان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، قیامت تک آنے والے قضات کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے حالات وغیرہ اور گواہوں اور وکیل ان سب کے بیانات کو تو ظاہری طور پر ان کو سننا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے جو ہے اس وقت کرنا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آپ پر وہ بات کھول دی جائے، انشراح صدر آپ کو ہو، آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کر پاؤ گے۔ تو فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تجھ پر، وَرَحْمَتُهُ اور اللہ کی رحمت تجھ پر نہ ہوتی۔ تو دیکھو یہ دو چیزیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ اب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اللہ کا فضل کن چیزوں کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کن باتوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان کی طرف، ایک عام مومن کی طرف اللہ کی رحمت اور فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اختیار کرنے سے اللہ کا فضل اور رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے؟ ان کی جستجو کرنی چاہیے، خاص کر مجسٹریٹ اور قاضی کو۔ تو اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
تو یہ تو پختہ ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے، ان یضلوا کا، کہ تجھے بہکا دے، فیصلہ کرنے میں تجھے غلطی پر ڈال دے، تجھے گمراہ کر دے، تجھ سے غلط فیصلہ کروا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غلط فیصلہ کرنے سے معصوم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی حفاظت کی ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ججوں کے لیے کوئی عصمت نہیں ہے، لیکن ان کو طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی غلط فیصلوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت یہ آج بھی جو ہے انسانوں کی طرف متوجہ ہے، اہل ایمان کی طرف متوجہ ہے۔ ان ذرائعوں کو اختیار کرو، ان اسباب کو اختیار کرو جس کی وجہ سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ ججان کا کوئی فیصلہ بھی وہ گمراہی والا فیصلہ نہ ہوگا، خطا والا فیصلہ نہ ہوگا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ جو ججوں سے غلط فیصلے کرواتے ہیں، جھوٹے گواہ کھڑے کروا دیے، جھوٹے حالات بنا دیے، جھوٹی رپورٹیں وہ کر دیے، اور جج جو ہے ظاہر حالات کو دیکھ کر غلط فیصلہ کر جاتا ہے، تو حقیقت میں یہ گمراہ نہیں کرتے ہیں، یہ بہکاتے نہیں ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، انہوں نے اپنی ہی جانوں کو گمراہی میں ڈالا، اس لیے کہ اس کا وبال جج نہیں اٹھائے گا۔ جج تو اس بات کا پابند تھا کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھتا اور ظاہری گواہوں کو دیکھتا اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا، اس نے تو اپنا فرض پورا کیا، اس نے تو اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ اب ان لوگوں نے جو جج کو فیصلہ کرانے میں غلط رہنمائی کروائی ہے اور غلط جو ہے دستاویز پیش کر کے جج کو غلط فیصلہ پر مجبور کیا اور جج سے غلط فیصلہ کروایا، اس کا وبال انہی پر آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ دنیا میں اگرچہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہاری ہے، جج نے لکھ دیا، گواہ موجود ہے، دستاویز تمہارے نام پر ہے، سب چیزیں جو ہے جو ظاہری صورت میں وہ سب تمہارے نام پر ہے، تو جج نے فیصلہ کر دیا زمین آپ کی ہے، چلے آپ اس کے مالک ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک آپ اس کے مالک نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک جو ہے اس کا وہی مالک ہے جو پہلے مالک تھا۔ آپ جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اپنے لیے جھوٹے طور پر جو زمین کو کر دیا، اب یہ زمین قیامت کے دن توق بن کر 7 زمین کے برابر یہ آپ کی گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ جج کو نہیں، اس کا نقصان آپ ہی کو ہوا، اور پھر دنیا کے اندر بھی وہ زمین اس کے لیے اور اس کی آل اولاد کے لیے تباہی اور بربادی کا ہی باعث بنتی ہے۔ تو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ گمراہ نہیں کرتے ہیں، بھٹکاتے نہیں ہیں، بہکاتے نہیں ہیں مگر اپنی ہی جانوں کو، اس لیے کہ ان کا وبال انہی کو اٹھانا ہوگا۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو پابند تھا جن کاموں کا وہ تو نے کیے، تو نے اپنا کام پورا کیا ہے، اب ان لوگوں نے تجھے غلط گائیڈ کیا، اس کی وجہ سے فیصلہ غلط ہوا، تو ان کے اس غلط گائیڈ کرنے کی وجہ سے تیرے زبان سے جو غلط فیصلہ نکلا ہے جج صاحب، قاضی صاحب، تو آپ کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی گناہ، کوئی وبال کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پوری اچھی طریقے سے ادا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تجھ پہ اتاری کتاب اور حکمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ کتاب اور حکمت آئی، پھر بعد میں جتنے قیامت تک آنے والے مسلمان جج ہیں ان پر یہ کتاب اور حکمت اتری ہے، ان پر بھی اتری۔ اللہ نے انزلنا علیکم، علیکم کا بھی صیغہ تم پر، تم مسلمانوں پر ہم نے اتاری، انزلنا الینا، انزل الینا، ہماری طرف اتاری اللہ تعالیٰ نے، جماعت، پوری جماعت کی طرف۔ تو قیامت تک آنے والے ججوں کی طرف بھی یہ کتاب اتاری گئی ہے بواسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہیں، کتاب اور حکمت۔ حکمت کا دائرے کے اندر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی فیصلے ہیں اور جو بھی تعلیمات ہیں آپ علیہ السلام کی، ان تعلیمات کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو کتاب والحکمت، اور دوسری چیز ہے حکمت، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سنت کو لفظ حکمت سے تعبیر کر کے اس کا دائرہ تھوڑا سا اور وسیع کیا گیا ہے کہ اس کے اندر دانائی اور اپنی سمجھ اور عقل کو بھی جو ہے شامل کیا گیا ہے، کہ بعض مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ جو ہے ایک خاص تناظر میں ہوا ہوتا ہے،
وہ فیصلہ مصالحت کے طور پر ہوتا ہے، وہ فیصلہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دائمی قانون ہے، وہ فیصلہ ایک خاص مصالحت اور ایک خاص جھگڑے کو دفع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو قاضی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے حکمت یعنی سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس میں اپنی دانائی کو بھی استعمال کرنا ہے، اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کہیں مصالحت پر تو مبنی نہیں، کہیں کتاب اللہ کا یہ فیصلہ مصالحت پر تو مبنی نہیں، کہیں جو ہے حدیث میں آئی ہوئی یہ بات جو ہے یہ کوئی وقتی اور جز وقتی کوئی بات تو نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ ہو اور ہمیشہ کے لیے قانون ہو۔ ان سب چیزوں کو جو ہے جج کے لیے لازمی ہے کہ وہ دیکھے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ اس لیے کہ حدیثوں میں بہت سارے ایسے فیصلے بھی آئے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے ہیں، لیکن وہ فیصلے جو ہے وہ مصالحات کی وجہ سے کیے ہیں، دفع شر کی وجہ سے کیے ہیں۔ اس کو بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایک قانون کلی ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کے اندر پڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو فیصلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیے تھے وہ فیصلے اس وقت جو جزئی حالات پیش آئے تھے اس تناظر میں وہ فیصلے کیے گئے تھے۔ تو بہرحال کتاب اور سنت کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور صرف ظاہر سنت ظاہر کتاب نہیں بلکہ اس میں اپنی دانائی اور عقل کو بھی استعمال کرنا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے تجھے سکھایا وہ جو تو نہیں جانتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے ذریعے سے اس کو جو ہے اتنا علم دیا، اتنا علم کہ تمام انبیاء کرام کا علم ایک طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک طرف۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو علم کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائے، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے علماء اور قضات کو اور جج حضرات کو اور فیصلہ کرنے والے حاکمین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم عطا فرمایا۔ تو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اللہ نے کتاب نازل فرمائی، سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور یہ علم جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے یہ آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے ہر مسلمان اور ہر مومن کے اوپر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کتاب دی، اللہ نے ہمیں سنت دیا، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ علیہ کا عظیماً، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، علم بہت بڑا فضل۔ تو آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں کتاب اور سنت کی روشنی میں کرنے ہیں، اور آپ نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں کتاب اور سنت میں دانائی اور عقل کو استعمال کر کے کرنے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اداروں کا قیام، جوڈیشنل ادارے ہیں، آپ نے قیام کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ایسے ادارے کہ جو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے بنائے جائے، اور جس میں جن اداروں کے اندر یہ فکر ہو کہ لوگوں کو خیر کیسے پہنچایا جائے، ایسے اداروں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور ایسے ادارے کہ جس میں لوگوں کو شر پہنچانے اور لوگوں کو ضرر پہنچانے کی مشورے ہو، ایسے اداروں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اور اکثر جو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ادارے ہوتے ہیں، اور وہ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں لوگوں کا ان کا مقصد لوگوں کو ضرر پہنچانا ہوتا ہے، اگرچہ اس میں شکل اور صورت جو ہے ان کی خیر کی وہ بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کے ضرر اور نقصان اور فساد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اس لیے فرمایا کہ ان کے بہت سارے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مشورے ہو رہے، کمپنی کا مشورہ ہے، گانے والوں کا مشورہ ہے، فلم والوں کا مشورہ ہے، ٹی وی والوں کا مشورہ ہے، اب سب مشورے کر رہے ہیں۔ ٹی وی والا مشورہ یہ کر رہا ہے کہ ہمارا چینل کیسے پھیلے، وہ مشاورت بلاتا ہے اور بھائی ہم اپنی اس کو کیسے پھیلائیں۔ گانے والے کہ ہم اس گانے کی ترویج کیسے کریں، ہم اپنی اس فلم کی ایڈورٹائز کیسے کریں کہ جتنے پیسے ہم نے لگائے وہ ہمیں واپس مل جائے۔ دوسرے بدماش، چور، ڈکیت یہ مشورے کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے ہمارا اس علاقوں کے اوپر تسلط ہو، قبضہ ہو۔
جو منشیات فروش ہوتے ہیں وہ یہ مشورے کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے منشیات کے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، اسلحہ فروش وہ اس فکر کے اندر مشورے کر، یہ سارے کے سارے ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے ہیں، اور اکثر ادارے آپ دیکھ رہے ہو یہ انسانیت کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث۔ کون سے ادارے اچھے ہیں، کون سی مشاورتیں اچھی ہیں؟ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے الا من امر بصدقۃ، ہاں ایسے مشورے، ایسے ادارے کہ جو حکم دے صدقات کا، مطلب ویلفیئر کا کام کریں، غریب، مساکین، محتاج، ضرورت مند طبقہ جو ہے معاشرے کا، اس معاشرے کے ضرورت مند طبقے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو مشاورتیں ہوں اور جو ادارے بنائے جائے، جو فکر کی جائے، اللہ فرماتے اس کے اندر خیر ہے، یہ ہے خیر کا کام، یہ ویلفیئر کا کام، یہ ہے جو ہے سوسائٹی کا کام کہ آپ کی انتظامیہ اس پہ مشورے کرے کہ لوگوں کو خیر کیسے پہنچایا جائے، اس میں مشورہ کیا جائے کہ فلاں آدمی جو ہے ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اور اس کی بیٹی کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، یا اس کے گھر بیماری ہے، تو اس کے ساتھ معاونت کی کیا صورت اختیار کی جائے، فلاں آدمی، فلاں عورت جو ہے وہ بیوہ ہے، فلاں آدمی جو ہے وہ رنڈوا ہے، بچے ہیں اس کے، تو غریب ہے، وہ ان کے معاش کی کیا صورت اختیار کی جائے، اس سلسلے میں ویلفیئر والے جو بھی مشاورت کرے، اس مشاورت کے اندر خیر۔ تو پہلی ویلفیئر من امر بالصدقۃ، جو حکم کرے صدقات کا۔ دوسری ویلفیئر او معروف، ویلفیئر بنی ہے نیکی کے کاموں کے لیے، کوئی بھی نیکی کے کاموں کے لیے مشاورت ہو رہی ہے، جیسے جماعت کے ساتھ ہی مشاورت کرتے ہیں کہ علاقے میں دین کا کام کیسے کیا جائے، علاقے میں اتنی جو ہے گھر اتنے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے، ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی ہے، 2 صفیں بھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور مسجد جو ہے خالی رہتی ہے، اور گھر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں بنے ہوئے ہیں، اتنے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان بے نمازی ہیں، ان کو نمازی بنانے کی کیا ترتیب کی جائے؟ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہمارے اطراف میں رہ رہے ہیں جو دین سے نابلد ہیں، یہ دین سے واقف کیسے ہوں؟ اس میں مشاورت ہو، اس میں تنظیم بنائی جائے کہ کیسے جو ہے یہ لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سیکھنے والے بن جائیں، قرآن کے علماء بنے، ان میں مفتیان بنے، قرآن کے جاننے والے بنے، سنت رسول کے جاننے والے بنے، یہ گناہوں کے چھوڑنے والے بنے، نیکیوں کے کام پر آنے والے بنے، یہ مشاورتیں ہوں۔ الا من امر بالصدقہ، وہ مشاورت کہ جس میں لوگوں کی ویلفیئر اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیے جائے، ایسی ویلفیئر، اس میں خیر ہے، او معروف یا نیکی کے کام، نیکی کے کام کرنے کے لیے جو بھی ویلفیئر تنظیم بنائی جائے اور جو بھی مشاورت کی جائے اس میں خیر ہے۔ او اصلاح بین الناس، یہ نیکی کے اندر داخل ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ ذکر کیا، اور خاص کر اس کا تعلق پھر جوڈیشنل کے ساتھ بھی ہے کہ عدالتی نظام کے ساتھ بھی ہے، یا لوگوں کے درمیان اس مصالحت کرانے کے لیے، صلح صفائی کروانے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے، کوئی پنچایتی کمیٹی بنائی جائے، کوئی ایسا ادارہ کہ جو لوگوں کے گھریلو جھگڑوں، میاں بیوی کے جھگڑوں، بہن بھائیوں کے جھگڑوں، باپ بیٹے کے جھگڑوں، باپ بیٹے کے جھگڑوں کو جو ہے حل کریں اور لوگوں کے درمیان مصالحت کریں، ایسا ایک ادارہ، ایسی ایک ویلفیئر بنائی جائے، اس کے اندر خیر ہو، اور وہ ادارے والے اس پہ سوچیں کہ یہ فلاں باپ اور بیٹا آپس میں ناراض ہیں، ان کو کیسے راضی کیا جائے، یہ بھائی بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ان کو کیسے راضی کی جائے، اس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ یہ اصلاح بین الناس اگرچہ معروف کے اندر داخل تھا، لیکن اس کو بالکل الگ کر کے اس کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت فرمانا، یہ روزے دار، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والوں کے درجات سے بھی اس کا درجہ کئی گنا افضل اور بڑھ کر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان یہ جو اختلافات اور فساد آ جاتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ان کا دین منڈ جاتا ہے، دین گنجا ہو جاتا ہے، تو مطلب ان کا دین بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی ساری جو ہے منفی سوچیں وہ سامنے آ جاتی ہیں،
اور ان کے سب سوچ اور ذہن اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بھائی کو نقصان پہنچاؤں اور کس طریقے سے اس کو شر پہنچاؤں وغیرہ، ساری سوچ اسی میں اس کی منہمک ہے۔ تو اس لیے ایسے ادارے اگر کوئی قائم کرتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام ہو، جس میں لوگوں کو بھلائی اور خیر کی بات بتانے کا اہتمام ہو، جس میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کا اہتمام ہو، تو ایسی جو ہے اداروں کے اندر، ایسی مشاورتوں کے اندر خیر اور خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص اس قسم کے کام کاج کرے لیکن اس کی مقصد ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی ہو، ورنہ ایسے ادارے تو کافروں نے بھی بنائے ہیں، مشرکوں نے بھی بنائے ہیں، کمیونسٹوں نے بھی بنائے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا ہے اور ان کا مقصد اللہ نہیں ہے، تو ان کا وہ عمل برباد اور ضائع ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی ان کو ثمرہ نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رات کے اندر ہے غالباً، یہ سورہ ابراہیم میں، کہ ان کی مثال کرامات جیسے ایک راکھ ہے، چٹان کے اوپر پڑی ہے اور اس کے اوپر تیز ہوا چلی اور وہ راکھ کو اڑا کر لے گئی، ان کو کچھ بھی عمل باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے قید لگا دی کہ جتنی ادارے آپ بنا لو لوگوں کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اس میں خیر ہی خیر ہوگا۔ اگر آخرت کا ثواب آپ نے حاصل کرنا ہے، آخرت کا اجر آپ نے حاصل کرنا ہے، تو اس میں اللہ کی رضامندی کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ کی رضامندی کے ساتھ یہ کام ہو گئے تو پھر اس میں آپ کو اجر عظیم دیا جائے گا، بہت بڑا اجر اور ثواب آخرت میں ملے گا۔ اور اللہ کی رضا کے بغیر اگر محض دنیا کے اعتبار سے آپ نے ادارے بنا لیے، پھر بھی اس میں خیر تو ہوگا لیکن آخرت میں پھر کوئی اجر اور ثواب اس پر آپ کو نہیں ملے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، فیصلے آپ نے کرنے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی دی ہے اس دانائی کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا۔ یہاں شروع میں جیسے بحث شروع ہوئی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بیچ میں بھی یہی فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ یہ طریقہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو بتلایا اور اس کے ذریعے تمام قیامت تک آنے والے جج اور قضات کو بتلایا۔ اب اگر اللہ کے اس بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا اور رسول کے اس بتائے ہوئے طریقے کی مخالفت کی اور انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے پر فیصلہ کرنے چل پڑے اور مومنین کا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیا، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے فیصلے، آپ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے جو ہے احکامات کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا تو ایسا شخص تو کافر ہے۔ یہ اگرچہ شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو عبداللہ لکھے، اپنے آپ کو مسلمان لکھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی کیسے مخالفت کرے؟ یعنی رسول کے فیصلوں کی مخالفت کرے۔ رسول نے بتلایا کہ چور کا ہاتھ کاٹو، قرآن میں اللہ کا حکم، رسول نے اس پر عمل کیا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، بلکہ ہمیں جو چاہیے کہ چور کو جو ہے کوڑے لگائے یا چور کو جو ہے جیل کے اندر بند کر دیں، تو ایسا شخص رسول کے حکم کی مخالفت کر کے کافر ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ شراب حرام ہے، رسول نے اس پر عمل کیا اور شرابی کو کوڑے لگائے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں شراب کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کی پرمٹ جاری کر رہا ہے، ایسا شخص کافر اور بے دین ہے۔ تو جو بھی احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر ان احکامات کو کوئی نام نہاد مسلمان چھوڑ کر کافروں کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ آج کل یہ بہت بڑے طبقہ مسلمانوں کا اس میں مبتلا ہے،
آپ اپنا عدالتی نظام دیکھیں، سارا کا سارا کافروں کے طریقوں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ اپنا جو ہے جوڈیشنل نظام دیکھیں، سارا کا سارا انگریزوں کے طریقوں کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی بھی ڈاکو کے لیے وہ فیصلہ نہیں ہے جو اللہ اور رسول نے بتلایا، کسی چور کے لیے وہ فیصلہ نہیں ہے، کسی زانی کے لیے وہ فیصلہ نہیں ہے، کسی شرابی کے لیے وہ فیصلہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے وہ قوانین ان کو ترجیح دی ہے جو انگریزوں نے بنائے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، اسلام کے اندر ان کا کوئی حصہ، کوئی حق نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص مخالفت کرے رسول کی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بعد اس کے کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی، وہ اس کو کہتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جج صاحب جو ہے مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ جج صاحب کبھی اذان بھی دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو سامنے بات واضح ہو چکی کہ اسلام حق ہے اور اپنے آپ کو وہ مسلمان بتلاتا ہے، لیکن رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومنین کا راستہ تو یہی تھا کہ اللہ اور رسول کے طریقے پر چلنا، لیکن وہ اللہ اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، اہل ایمان کے اس مقرر شدہ طریقے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، دوسروں کے راستوں پر چلتا ہے، مومنین کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، مومنین کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا ہے دار الابتلاء، دار الامتحان ہے، نولیہ ما تولی، ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے، چلو کرتے رہو جب تک فیصلے چاہے کرو، کتنے دن تمہاری ججی چلے گی، کتنے دن تک تم جو ہے قاضی رہو گے، ہاں فیصلے کرتے رہو انگریز کے مطابق، نولیہ ما تولی، ہم بھی اس کو پھیر دیتے اس طرف جس طرف وہ پھرا ہے۔ لیکن پھر ایک دن آئے گا جس میں عدالت عظمیٰ قائم ہوگی، اس کے اندر فیصلہ سن لو، آج سے فیصلہ سن لو کہ اس قسم کے جج، اس قسم کے قاضی سب وَنُصْلِهِ جہنم، ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، یہ سب جہنم میں جائے گی، یہ کفار ہیں، یہ مرتد اور مشرک ہیں، وساعت مسیر، اور کیا بری جگہ ہے جانے کی۔ اور ان کا یہ جو جرم ہے، یہ ایسا جرم نہیں ہے جیسے ایک زانی کا جرم ہے، ایک شرابی کا جرم ہے، ایک چور کا جرم ہے، نہیں، ان کا یہ جرم شرک کا جرم ہے، اس کو شرک فی التشریع کہتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے حکم کے مقابلے میں انہوں نے حکم جو ہے بنائے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کو اگنور کیا اور انہوں نے ان کے حکموں کو جو ہے غلط سمجھا اور فضول سمجھا اور اس کو رد کیا، اور اس کے مقابلے میں کفار کے حکموں کو اس پر ترجیح دی، اور چند ٹکے کمانے کے لیے، تھوڑے سے جو ہے منصب کمانے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر فیصلے کیے۔ یہ ان کا ایسا بڑا شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے یہ توبہ کر لیں، رجوع اللہ کر لیں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اور اپنے اس کفر شرک پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر اسی اعتقاد کے ساتھ یہ جج، یہ مجسٹریٹ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ نسلی جہنم دائمی طور پر ہوگا، پھر ان کے لیے کبھی بھی جو ہے جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرک فی التشریع ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور شرک کے متعلق اللہ نے واضح قانون بتلا دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں، وہ چور جس کے ہاتھ کاٹنے پر، جس کے جو ہے چوری کرنے پر آپ نے اللہ کے حکم ہاتھ کاٹنے کی سزا کو پورا نہیں کیا تھا، وہ مسلمان چور تھا، وہ تو جنت میں جا رہا ہے، اپنے جرم کی سزا بھگت کے جنت میں جا رہا ہے، اور تو بدبخت، تو نے جو اس کو جو ہے 1 سال کی سزا دی تھی اللہ کا حکم توڑ کر، اور تو جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ شرابی جس کو تو نے اللہ کا حکم توڑ کر جو ہے چند دنوں کی جو ہے وہ کر دی، کیا نام، پابندی وغیرہ کچھ لگا دی، اور تو نے اللہ کے حکموں کو پامال کیا، اور ڈاکوؤں کو تو نے نہیں لٹکایا، اور تو نے اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کیا، اللہ کے قانون کی پاسداری نہ کی، وہ تو مجرم تھے، وہ گناہگار تھے، وہ اپنی سزاؤں کے عذاب کو بھگت کر جنت میں جا رہے ہوگے، اور اے مجسٹریٹ، جج صاحب، قاضی صاحب، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر سڑتا رہے گا۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، یہ دوسروں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تجھے معاف نہیں کرے گا۔ مجسٹریٹ صاحب تجھے معاف اللہ نہیں کرے گا، یہ بات واضح طور پہ اللہ نے فرما دی، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، ذات میں شرک کرتا ہے، دو خدا مانے، صفات میں شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر مانے کہ اللہ نے اپنی صفات اپنے اولیاء کو دے دی، انبیاء کو دے دی، علیاذ باللہ اللہ نے اپنی صفات دے دی تو اللہ کے پاس کیا رہا؟ کہتے نہیں اللہ نے اپنی صفات اس میں پیدا کر دی، لعنت اللہ علیکم، اللہ کی صفات مخلوق ہے جو پیدا ہوگی؟ کیسی کفر کی باتیں کرتے ہو؟ تو دو خدا مانے یہ شرک، اللہ کی صفات غیر اللہ کے اندر مانے، اولیاء کے اندر، انبیاء کے اندر، کہ اللہ کی صفت فلاں نبی اور ولی کے اندر آ گئی، یہ شرک۔ اللہ نے جو اپنی عبادت کے طریقے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ عبادت کے طریقے اگر کسی غیر اللہ کے لیے وہ طریقے اختیار کرے، یہ شرک فی العبادت اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ نماز ہمیں دیا ہے، اب اگر کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے نماز پڑھے، کوئی شخص غیر اللہ کے لیے جو ہے روزہ رکھے، کوئی شخص غیر اللہ کے نام کی تسبیحات پڑھے، ایسا شخص کافر اور مشرک ہے۔ اور چوتھے نمبر کا شرک فی التشریع ہے، شرک فی الحکم، کہ جو قوانین اللہ نے بتلائے ہیں اور جو احکام اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے اپنی کتاب بھیجی، اپنے رسول کے پاس احکامات بھیجے، اور یہ شخص اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر اس کے مقابلے میں انسانوں کے احکامات کو رائج کرتا ہے، یہ شرک فی التشریع ہے، اور ایسا شخص بھی مشرک ہے۔ تو شرک فی الذات ہو، شرک فی صفات ہو، شرک فی العبادت ہو، یا شرک فی الحکم ہو، یہ شرک فقط ضل، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ۔ اور یہ عام گمراہی نہیں ہے، جو چور بھی گمراہ ہے اور ڈاکو بھی گمراہ ہے، شرابی بھی، وہ بھی گمراہ ہے، لیکن یہ گمراہی ایسی ضلالم بعیدہ کہ یہ ایسا راستہ گم کر دینا ہے کہ اس میں واپس آنے کا چانس ہی نہیں ہے بس۔ اگر اسی کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو واپس آنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ تو لہذا اس جرم کی نوعیت کو سمجھو، شرک کو سمجھو، شرک کی اقسام کو سمجھو، خدا کے لیے جج حضرات، خدا کے لیے مجسٹریٹ حضرات، وکلاء حضرات، شرک کو سمجھ لو، شرک کی تعریفات کو سمجھ لو، اس کی اقسام کو سمجھ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ کہیں ہمارے اعمال اور افعال کے اندر تو شرک نہیں ہے۔ تو اگر اس قسم کی بیماری ہے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو دائمی جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ یہاں پر 116 آیتیں جو ہے پوری ہو گئی، اور انشاءاللہ 17ویں یا 18ویں رکوع کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اندر پڑھیں گے۔ اس رکوع کے اندر یہ ایک جملہ آیا تھا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرے کسی راستے کی پیروی کرتے ہیں تو ایسا شخص بھی گمراہ ہے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس بات پر کہ جس بات پر جو ہے مومنین جمع ہو جائیں، اہل علم، اہل تقوی جس بات کے اوپر اتفاق کر لے، کوئی ایسی بات جس پر جو ہے اہل علم، اہل تقوی کا اتفاق ہو جائے، تو ان کا اتفاق یہ مستقل ایک حجت شرعیہ ہے، جس کو اصطلاح کے اندر اجماع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک حجت شرعیہ 4 ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع، اور چوتھے نمبر پر قیاس شرعی ہے۔ تو اس سے استدلال کیا ہے، اور اس کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حدیثیں آئی ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس مفہوم کی حدیث متواتر کے قریب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو مجموعہ ہے یہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اجماع امت اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک مستقل معظم حجت شرعیہ میں سے ہے۔ تو جس چیز کے اوپر امت کا اجماع ہو جائے پھر اس کی مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے والا جہنمی ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اجماع کا مخالف جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے،
اس لیے کہ وعید جہنم کے جانے کی گناہ کبیرہ پر ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ رکھے، ہمیں توحید کے ساتھ وابستہ رکھے، اور شرک کے تمام اجزاء اور اقسام سے ہماری علم اور عمل کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے